یہ بڑا اچھا ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس بار غزہ کے مجاہدین نے کسی مسلم ملک کا ساتھ نہیں لیا، کیونکہ مجرمین نہیں مخلصین کی قیادت تھی۔ اگر مجرم ہوتا تو 5 دن میں پھر ذلیل ہو جاتے، لیکن آج بالکل خالص تھا، مجرموں کو شامل نہیں کیا گیا، تو 5 لاکھ فوج کا مقابلہ 25,000 جانبازوں نے کر دکھا دیا۔ جب پیپسی کی بوتل کا ڈھکن آپ کھولیں گے تو اس سے فلسطین کے بچے کی کراہنے کی آواز آئے گی، اور جب گھونٹ آپ پیئیں گے تو وہ شہیدوں کے خون کا گھونٹ ہوگا۔ کچھ دیوانے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے جائیں گے، اچھا ہوتا چلے جاتے، ہمارا بھارت پوتر ہو جاتا، ہمارا دیش پاک صاف ہو جاتا، کیونکہ ان کی وجہ سے دیش بہت پریشان ہے، اچھا ہوتا نپٹ لیتے۔ ہمارے کچھ جرنلسٹ، گودی میڈیا، پترکار لوگ بھی گئے تھے، اس میں ہماری ایک بہن بھی گئی تھی بیچاری، جیکٹ وکٹ پہن کے نیچے لیٹی ہوئی دوربین لگا کے دیکھ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے فائرنگ کے پوائنٹ پہ یہی کھڑی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے توپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اگر میرے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تو میں صرف اتنا پوچھتا، یہ بتاؤ کہ یروشلم کی دہلیز سے منی پور کیسا لگ رہا ہے؟ اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک وہ جو ظالم کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ جو مظلوم کے ساتھ ہے۔ ظالم کے ساتھ مسلمان بھی کھڑا ہے، اور مظلوم کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن بھی کھڑے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم اور غزہ کے بچوں پر ہونے والے اتیاچار کے ورد صرف مسلمان بول رہے ہیں، نہیں، ہمارے کروڑوں ہندو بھائی اور بہنیں بھی کھڑی ہوئی ہیں جو اتیاچار کے ورد میں ہیں۔ آج دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے لوگ اور کیسی کیسی شخصیتیں باہر نکل آئی ہے۔ جرمنی کی سڑک پہ لوگ دوڑ رہے ہیں، آئس لینڈ اور نیدرلینڈ کے ملکوں کے سیاسی لیڈران آج ظلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں، یہ مانوتا کی لڑائی ہے، یہ انسانیت کی لڑائی ہے، یہ انسان کو بچانے کی لڑائی ہے۔ اگر کوئی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کو آتنکواد کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے، تو ہمیں اتہاس کی وہ بات یاد آنی چاہیے کہ بھارت کی سوتنترتا اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں سردار بھگت سنگھ کو بھی انگریز آتنکواد کہا کرتا تھا، بسم اللہ خان کو بھی، اشفاق اللہ خان کو بھی، بسمل کو بھی انگریز آتنکواد کہا کرتا تھا۔ اگر ہمارے اس دھرتی اور بھارت کے زندگی کے لیے اور بھارت کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اگر پھانسی پہ لٹکنے والے بھارت کے مجاہدین اور سوتنترتا سینانی کو جس طرح انگریز آتنکواد کہتا تھا، اسی طرح آج زائلسٹ، صہیونی، اسرائیلی، یہودی اپنی زمین اور اپنی عزت اور خاک کے لیے، اپنی آبرو اور زندگی اور بچے اور بیویوں کے لیے، عورتوں کی غیرت کے لیے لڑنے والے فلسطین کے غزہ معصوموں کو وہ آتنکواد کہتے ہیں۔ جب پیپسی کی بوتل کا ڈھکن آپ کھولیں گے تو اس سے فلسطین کے بچے کی کراہنے کی آواز آئے گی، اور جب گھونٹ آپ پیئیں گے تو وہ شہیدوں کے خون کا گھونٹ ہوگا، وہ انسانیت کی تڑپتی ہوئی لاش کے لوتھڑے ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ یہ پورے مانوتا کی لڑائی ہے۔ اس دنیا میں انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک وہ جو مانوتا کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو بیوپار ہے، بیوپاری کرتا ہے۔ ان انگریزوں کو، ان فرنگیوں کو، یہ امریکی طاقتوں کو بار بار ذلیل ہونے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ویتنام میں یہ ذلیل ہوا، دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے ملکوں میں ذلیل ہوا، ابھی 2 سال پہلے افغانستان میں ذلیل ہو کر نکلا۔ اس کے چمچے، اس کے بھکت ہوائی جہاز کے پنکھوں میں بیٹھ کر جا رہے تھے کہ ہمیں کہیں لے جا کر مار دو، اس لیے کہ چمچے لوگ چمچے غلامی کرنے والے اور دلالوں کی زندگی نہیں ہوا کرتی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، دلال زندہ نہیں ہوتا، چمچے زندہ نہیں ہوتے، وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ رسوا ہوتے ہیں، وہ سماج میں کبھی عزت نہیں پایا کرتے۔ آج وہی انگریز، آج وہی امریکہ مارنے والوں کو ہتھیار بیچ رہا ہے، مرنے والوں کو کفن بیچ رہا ہے۔
یہ بڑی بے شرم کمیونٹی ہے، یہ بہت بے شرم ملک ہے، یہ بہت بے شرم لوگ ہیں، یہ دوائیں بھی بیچتے ہیں، ڈرگس بھی بیچتے ہیں، کوکین بھی بیچتے ہیں، شراب بھی بیچتے ہیں، دنیا کی انسانیت کو تباہ کرنے کا ہر زہر یہ بیچتے ہیں، اور پانی کے نلوں کو بند کر کر پانی کے بوتل بیچتے ہیں اور کفن بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا 1967 کی جنگ، جس کا بھی ذکر ہمارے بھائی کر رہے تھے عمر اویس صاحب، کہ 1967 کی جنگ میں 5 دنوں کے اندر 5 مسلم ملکوں کو شکست ہو گئی تھی، اور آج 49 دن 49 ڈیز جنگ چلی، شکست کس کو ہوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیز فائر کی ضرورت کس کو پیش آئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 5 دن میں جنگ میں مسلمانوں کی ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی قیادت وہاں مجرم کر رہا تھا، کریکٹر لیس کمیونٹی لوگ کر رہے تھے، مجرمین کر رہے تھے۔ یہ بڑا اچھا ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس بار غزہ کے مجاہدین نے کسی مسلم ملک کا ساتھ نہیں لیا، کیونکہ مجرمین نہیں مخلصین کی قیادت تھی۔ اگر مجرم ہوتا تو 5 دن میں پھر ذلیل ہو جاتے، لیکن آج بالکل خالص تھا، مجرموں کو شامل نہیں کیا گیا، تو 5 لاکھ فوج کا مقابلہ 25,000 جانبازوں نے کر دکھا دیا، جانبازوں نے کر دکھا دیا، اور یہ بتا دیا۔ میں بھارت کو اور بھارت کی جنتا کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا۔ کچھ دیوانے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے جائیں گے، اچھا ہوتا چلے جاتے، ہمارا بھارت پوتر ہو جاتا، ہمارا دیش پاک صاف ہو جاتا، کیونکہ ان کی وجہ سے دیش بہت پریشان ہے، اچھا ہوتا نپٹ لیتے۔ ہمارے کچھ جرنلسٹ، گودی میڈیا پترکار لوگ بھی گئے تھے، اس میں ہماری ایک بہن بھی گئی تھی بیچاری، جیکٹ ٹکٹ پہن کے نیچے لیٹی ہوئی، دوربین لگا کے دیکھ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے فائرنگ کے پوائنٹ پہ یہی کھڑی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے توپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اگر میرے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تو میں صرف اتنا پوچھتا، یہ بتاؤ کہ یروشلم کی دہلیز سے منی پور کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تمہارے دوربین میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ عزیزان ملت، منی پور کے بھی بھائی بہن ہمارے ہی بھائی بہن ہیں۔ ہر انسان کے قریب کھڑا ہونا یہ ہر انسان کا کرتویہ ہے۔ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ انسان کے ساتھ کھڑا ہو، جو چور سمجھتا ہے وہ چور کے ساتھ کھڑا ہو، جو بھیڑیا ہے وہ بھیڑیا کے ساتھ کھڑا ہو، جو گندا ہے وہ گندوں کے ساتھ کھڑا ہو، جو زہریلا ہے وہ سانپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن جو انسان ہے اسے انسان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے بھارت نے بہت سارے ریلیف کا سامان بھیجا غزہ کے لیے، وہ آپ کی طرف سے ہے، وہ اس دیش کی جنتا کی طرف سے ہے۔ یقیناً بھارت کا ہمیشہ یہ کیریکٹر رہا ہے، بھارت نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اتیاچار کے ورد دیا ہے۔ مالدیپ میں جب اتیاچار ہوئے ایٹکی کے، تو ہمارے بھارتی سینا نے جا کر مالدیپ کی حفاظت کی تھی۔ ہمارا یہ اتہاس رہا ہے، اور یہ اتہاس کسی سرکار کا کمال نہیں ہے، بلکہ دیش کے اور بھارت کی جنتا کا کمال ہے۔ جب لوگ جاگرک ہوتے ہیں تو کوئی پانی کی بوتل بھی ہماری چرا نہیں سکتا، اور جس دیش کی جنتا سو جاتی ہے اس کا لال قلعہ بھی بک جاتا ہے، اس کا تاج محل بھی بک جاتا ہے، اس کے سونے بھی بک جاتے ہیں، اس کا ایئرپورٹ بھی بک جاتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے۔ کھڑے ہو جائیے فلسطینیوں کے لیے۔ ہم صرف اتنا کر لیں کہ جو صہیونی، میں زائولسٹ کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہودیوں میں بھی کچھ اچھے یہودی ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہیں امریکہ کی سڑکوں میں، جو ان کے خلاف کھڑے ہیں جرمنی کی سڑکوں میں۔ یقیناً میں نے آپ سے کہا نا، جو انسان ہوگا وہ انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو درندہ ہوگا وہ درندوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس میں ذات، اس میں دھرم، اس میں بھاشا، اس میں پرانت نہیں دیکھی جاتی، مانوتا دیکھی جاتی ہے، اس میں غیرت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن میری قوم کے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک سوال تمہارے ایمان سے کرتا ہوں
آج معتصم باللہ تو نہیں ہے، مگر آج تم ہمارے سامنے ہو، میں تمہارے دل کو آواز دے رہا ہوں، تمہاری ماں نے جو تمہیں دودھ کے قطرے پلائے ہیں، جو لہو بن کر تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس لہو کے قطرے کو آواز دے رہا ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ، قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں جتنی خرابیاں بیان کی ہیں کہ یہودی مکار ہے، یہودی عیار ہے، یہودی دغاباز ہے، یہودی دھوکے باز ہے، یہودی درندہ ہے، یہودی ظالم ہے، یہودی دہشت گرد ہے، یہودی شیطان ہے، یہودی شرارت کرے گا، یہودی تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، اس کی بات مانو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ کیا یہ باتیں قرآن نے کہی ہیں؟ علماء موجود ہیں کہ یہودی کا تعارف قرآن نے یہی تو کرایا کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، دھوکے باز ہے، عیار ہے، مکار ہے، ظالم ہے، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی ظالم قوم نہیں ہے، ان کی تاریخ دنیا میں ظالم انسان بھی دشمن کے بچوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی درندہ قوم ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا کرتی ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جس کو مجاہدین کے بچوں سے بھی خوف لگتا ہے۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، میری قوم کی مائیں، میں تمہارے غیرت ایمانی اور ایمان کے غیرت سے لبریز لہو کے قطرے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ قرآن نے جتنی خرابیاں یہودی کی بیان کی ہے وہ نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ساری خرابیاں یہودی میں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے مسلمانوں کی کچھ خوبیاں بھی تو بیان کی ہیں، وہ خوبیاں ہم میں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ قرآن نے کہا یہودی بے غیرت و بے حیا ہے، یہ بات تو بالکل سچ ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، چوٹ کہیں لگے درد کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خوبی ہمارے اندر کیوں نظر نہیں آتی؟ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ شیطان ہے، اس کی شرارت نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان پھانسی کے تختے پہ تو لٹک سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا، دوسروں کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، گلی کوچوں میں شرارت نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے بچے گالی نہیں دے سکتے، دوسروں کی ماں بہنوں پہ بری نظر نہیں ڈال سکتے، ملاوٹ نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، چماری نہیں کر سکتے، دلالی نہیں کر سکتے، بہوتگی نہیں کر سکتے، دغابازی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن نے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ آخر یہ خوبیاں ہمارے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن تو سچا ہے، قرآن کے کہنے کے مطابق یہودی بالکل پکا نکلا، لیکن قرآن کے کہنے کے مطابق مسلمان پکا نہیں نکلا۔ اس لیے نہیں نکلا کہ قرآن سچ بول رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنا نہ سکا۔ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے کہ یہ بھارت کا کرپشن، یہ بھارت میں بڑھتی بے ایمانی، بڑھتی مہنگائی، ملاوٹ، لوٹ کھسوٹ، سائیکل پر چلنے والے نیتا الیکشن جیتنے کے بعد چارٹرڈ فلائٹ کے مالک بن جاتے ہیں، کیا باپ کی کھیت بیچ کر لاتے ہیں؟ کبھی پوچھنے کی جرات آپ کے اندر آئی کہ بتاؤ تم یہ دولت کہاں سے لائے، کہاں سے لائے؟ سنگاپور میں ابھی ایک منسٹر کو گرفتار کر لیا گیا، صرف ٹرانسپورٹ کے معاملے میں $80,000 یا کچھ کا کرپشن تھا، اس پر الزام آیا، اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا اس کو۔ ایک چھوٹا سا ملک سنگاپور، آج اس کا ڈالر کبھی 14 روپے ہوا کرتا تھا ہمارا، آج 68 روپے ہو گیا۔ آج وہ اتنا ڈیولپ کر گیا کہ وہاں ایک ایک بچہ اپنی زندگی کی خوشحالی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یہ دیش مہان، آج 75 سال ہو گئے، دیش کی غریبی اس لیے ختم نہیں ہو رہی ہے کہ اگر غریبی ختم ہو گئی تو راجنیتی ختم ہو جائے گی، لیڈر ختم ہو جائیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کا سلیکشن بند ہو جائے گا۔ آئیے
زندہ اور جاگروک بنیے. اگر آپ زندہ اور جاگروک نہیں بنیں گے تو آپ کے پارا محلہ اور انلیگل بلڈنگوں پر آپ کی عزت کا سودا ہوتا رہے گا اور آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے. آئیے خوبیوں والے مسلمان بنیے. مسلمان وہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا. کہیے انشاءاللہ. آپ کی گلیوں میں اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی غنڈہ بن جائے اور غنڈہ بن کر آپ کے ماں بہن کو گالیاں دے دے. یاد رکھیے گا اندھیرے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, زندگی تو روشنی کی ہوا کرتی ہے. ہزاروں بار ہم نے سنا ہے کہ روشنی آئی تو اندھیرا چلا گیا, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اندھیرا آیا تو روشنی چلی گئی. یاد رکھیے گا اندھیرے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی, روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے. غنڈوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, شریفوں کی خاموشی غنڈوں کی زندگی ہے. شریف لوگ جب خاموش رہتے ہیں تو غنڈے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. جب سچے لوگ خاموش رہتے ہیں تو جھوٹا انسان اپنے آپ کو بہت بڑا متوالا سمجھتا ہے. کھڑے ہو جائیے اور اپنے دیش کو اچھا بنائیے, اپنے شہر کو اچھا بنائیے, اپنی گلی کو اچھا بنائیے. آج ہم بنگالی بھائیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے, صاف ستھرا. کاش ہمارے علاقوں سے بھی لوگ جب گزریں تو کہیں کہ واقعی کتنا صاف ہے, کتنا اچھا ہے. مسلمانوں, گوشت کھانا منع نہیں ہے, مگر ہڈی پھینکنے کا سلیقہ تو سیکھ لو کہ کہاں پھینکنا ہے کہاں نہیں پھینکنا ہے. تم گھر کے اوپر سے نماز کے لیے اترتے ہو مگر اپنا کچرا پولی بیگ میں لپیٹ کر دوسروں کی چھت پر ڈال دیتے ہو. ایسا بے غیرت نمازی اسلام کو نہیں چاہیے. وہ نمازی چاہیے جو پڑوسیوں کے دروازے پہ تھوکتا نہ ہو, جو دوسروں سے جھوٹ نہ بولتا ہو, جو دغا نہ کرتا ہو. آئیے ایک سچا مسلمان بن کر دنیا کو بتا دیں کہ ہم جہاں جئیں گے بہادروں کی طرح رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کا اور کرم کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فلسطین پہ بھی امن و امان عطا فرمائے. اللہ صہیونیوں کو بھی ان کے ظلم کی سزا دے. اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو بھائی, مسلمان بھائی سب مل جل کر ہم دیش کی اور مانوتا کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. اللہ تعالی ہم سب میں آپسی محبت اور پیار عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں ہیومن کیئر کے تمام ذمہ داروں کا کہ آپ نے دلوں کو جھنجھوڑنے اور زندگیوں کو بیدار کرنے کے لیے مجلس منعقد کی. مستقل اس طرح کے بیداری پروگرام چلنے چاہیے. ان جلسوں سے کیا ہوتا ہے, قطرے قطرے سے سمندر ہوتا ہے, ذرے ذرے سے پہاڑ بنتا ہے. اس طرح کی بیداری سے انسانیت زندہ ہوتی ہے, ہمارے دماغ تازہ ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں بہادری آتی ہے, ہماری ماں بہنوں کے اندر جرأت و شجاعت آتی ہے. اور وہ نوجوان جو سڑک پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں انہیں کم از کم سچ بولنے کا سلیقہ اور شعور تو آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو, پوری امت مسلمہ کو عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.